کو دیکھو اور منشا کو سمجھو۔ اس کی ایک تو مثالیں سن لیجئے۔ ایک آدمی تھا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، وہ غلام تھا کسی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت علی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ جائیں اور غلام کو جہاں بھی پائیں اس کو قتل کر دیں زنا کے جرم کی سزا میں۔ حضرت علی عنہ تلوار لے کر گئے، ان نے اس بندے کو ایک جگہ پر کنویں پہ غسل کرتے ہوئے پایا۔ وہ بندہ کنویں میں غسل کر رہا تھا۔ حضرت علی عنہ نے اس بندے کو کہا کہ بھائی ذرا باہر نکلو۔ اس نے تہبند چھوٹی سی باندھی ہوئی تھی، جیسے نہانے کے وقت صرف سطر کو چھپا لیتے ہیں، تو اس نے بھی اسی طرح ایک چھوٹی سی تہبند باندھی ہوئی تھی، نہا رہے تھے۔ جب علی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی باہر نکلو، تو وہ باہر نکلنے لگے اور انہیں ہیلپ کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے علی اللہ عنہ کو کہا کہ ذرا میرا ہاتھ پکڑیں، مجھے کھینچیں، چونکہ اگر ایک گہرا کھاڈا سا بنا ہوا ہو اور اس میں سے نکلنا ہو تو نکلنے والے کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا۔ جب کھینچا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو تہبند سی تھی وہ تھوڑا کھل گئی۔ تو حضرت اللہ عنہ کی نظر پڑی، انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کا تو عضو ہی کٹا ہوا ہے۔ اب حضرت علی عنہ نے اس بندے کو قتل نہیں کیا، واپس تشریف لے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتا دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے پر جس نے بھی زنا کا الزام لگایا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اس کا تو عضو ہی کٹا ہوا ہے، تو زنا پہ قادر ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الشاہد یری ما لا یری الغائب، کہ حاضر بندہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات کی تصدیق کی کہ تم نے اچھا کیا اس کو قتل نہیں کیا۔ اب اگر ظاہر دیکھو تو حضرت اللہ عنہ نے خلاف حکم کام کیا تھا، مگر حضرت اللہ عنہ نے خلاف حکم نہیں، منشا کو سمجھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی منشا یہ تھی کہ اگر اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے پھر اس کو قتل کرنا ہے۔ اگر وہ قادر ہی نہیں تو پھر جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا، پھر اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے بات کو قبول فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ کا مزاج یہ تھا کہ تم منشا کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے بنو قریظہ بھیجا یہودیوں کی طرف اور فرمایا کہ بھائی تم چلو یہاں سے جلدی نکلو اور لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی بندہ بنی قریظہ پہنچ کے ہی نماز پڑھے، اس سے پہلے نہ پڑھے۔ عصر کی نماز بنی قریظہ جا کے پڑھو۔ صحابہ چل پڑے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، نکلتے نکلتے دیر ہو گئی اور عصر کی نماز کے غروب کا ختم ہونے کا وقت درمیان میں آ گیا۔ اب صحابہ کے دو گروپ ہو گئے۔ بعض نے کہا جناب نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ تم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، اب ادا ہوتی ہے یا قضا، ہم تو جا کے پڑھیں گے، ہم تو ظاہر حکم کو دیکھیں گے۔ دوسرے فرمانے لگے نہیں، نبی علیہ السلام کی منشا یہ نہیں تھی کہ نماز قضا کر دینا، منشا تھی کہ جلدی جانا، اور اتنا جلدی کہ تم عصر وہاں جا کے پڑھو۔ اب ہم نہیں نکل سکے تو نماز تو قضا نہیں نہ کرنی، یہ تو حکم ہے، یہ تو حکم خدا ہے۔ اور نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کے اوپر فرض ہے، ہم اس کو قضا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ظاہر حکم کے خلاف راستے میں نماز پڑھ لی۔ جب واپسی پہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایک گروپ ایسا تھا کہ جس کو ایک ثواب ملے گا اور دوسرا گروپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی جس کی اجتہاد ٹھیک تھا، منشا کو سمجھا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور جس سے سمجھنے میں کمی ہوئی اس کو ایک ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے جو بھی کیا اخلاص کی وجہ سے کیا۔ تو ایسے واقعات حدیث پاک میں بہت سارے آتے ہیں۔
دو صحابی تھے، سفر کر رہے تھے، ایک نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں ملتا تھا، کافی دیکھا پانی ملتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے تیمم کر کے دونوں نے نماز ادا کر لی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ تیمم کر کے جب آگے بڑھے تو خلاف توقع پانی مل گیا، اور ابھی اس نماز کا ٹائم باقی تھا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ جی چونکہ پانی مل گیا ہے، اب آمد تیمم برخاست، پانی مل گیا، اب تیمم نہیں رہتا، لہذا ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور چونکہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے ہمیں نماز کو دہرانا چاہیے۔ دوسرے کہنے لگے کہ تمہاری بات اپنی جگہ، وضو تازہ کر لیں گے، نماز نہیں دہرائیں گے۔ کیوں؟ کہ جب ہم نے نماز ادا کی تھی تو اس وقت پانی نہیں اویلیبل تھا، ہمیں غیب کا علم تو نہیں کہ بھئی 10 منٹ کے بعد مل جانا ہے۔ ہم نے نماز کو جب ادا کر لیا، اگرچہ تیمم کے ساتھ کیا، ہماری نماز ہو گئی، اب جب ہو گئی تو اس کو لوٹانے کی کوئی لاجک نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ خیر دونوں صحابی نبی اسلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو میں نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، اور اس نے ایک ہی نماز تیمم کے ساتھ جو پڑھی تھی، کہا جی میری نماز تو ہو گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی اس کو ایک ثواب ملے گا، اور جس نے پھر وضو کر کے دوبارہ نماز کو لوٹا لیا اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو یہ واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی تھے۔ تو بعض صحابہ کرام منشا کو دیکھا کرتے تھے کہ نبی اسلام کی منشا کیا تھی، اور جو بندہ منشا کو پہچاننے والا ہو نا، اس کی خدمت اچھی لگتی ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو منشا نبوت کو دیکھ کے چلے آگے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منشا نبوت کو دیکھتے تھے۔